ہم نے محبتوں کے نشے میں اسے خدا بنا ڈالا۔ ہوش تب آیا جب اس نے کہا کہ خدا کسی ایک کا نہیں ہوتا۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حالات میں رہو، خوش رہو، مطمئن رہو۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ جو لوگ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں وہ تنہا رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی خوشی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ظلم کے خلاف لڑنا سیکھو۔ ظلم اتنا طاقتور نہیں ہوتا جتنی آپ کی خاموشی اسے طاقتور بنا دیتی ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ وقت اگر آپ کو پرندہ کر دے تو ان ٹانگوں کو مت پھیلائیں جن پر آپ چلتے رہتے ہیں۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی۔ یہی قانونی فطرت ہے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیز دیکھنے لگے تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہے۔ جس شخص کے دشمن نہ ہو اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غصہ جب آتا ہے تو تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، اخلاق اور خوبصورتی کو بھی لے جاتا ہے۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسروں کی خوشی کو خاک میں مت ملاؤ۔ تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ غلاموں سے سب سے پہلے تعلیم چھینی جاتی ہے، کیونکہ آزادی حاصل کرنے کی آرزو کو چنگاری علم دیتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے ہو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا اگر مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسیٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، والدین کی طاقت کا آخری استعمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے کہیں، بیٹا ہم آپ کے والدین ہیں۔ سچائی ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثر شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ کامیابی کا پھل ملتا تو سب کو ہے، لیکن اسے صرف وہی کھا سکتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ جس نے اپنے دن کی ابتدا آخرت کی فکر میں کی، وہ بغیر دولت کے غنی، بغیر اہل کے مانوس اور بغیر خاندان کے عزت دار ہو جاتا ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنے جیتنے کی خوشی کھو دیتا ہے۔ اگر گھر میں تینوں وقت کا کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جا رہا، ضروری تمنا کی مدد ہو رہی ہے اور اولاد کو تعلیم مل رہی ہے، تو آپ امیر ترین پھول میں انسان ہیں۔
جس کی بیوی ہر دعوت پر جاتی ہے اور جس کا گھوڑا ہر جگہ سے پانی پیتا ہے، نہ تو اس کے پاس اچھی بیوی ہے اور نہ ہی اچھا گھوڑا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوریوں کو سمجھتا ہے اور نہ ہی نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ قریبی رشتہ دار کی عداوت بچھو کے ڈسنے سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں دے سکتا۔ وہ انسان ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے جو اپنی ضروریات بڑھا لیتا ہے۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں ملے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ادب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہنا اور وقت سے پہلے چاہنا۔ خود سے محبت کرے اور خود کی پرواہ کرے، اپنے لیے سوچے، اپنی ذات کے لیے فیصلے کرنا سیکھے۔ کیا خود سے محبت کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ مشورے ایسے لوگوں سے کرو جو خدا سے ڈرتے ہوں۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ بڑی ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ گھر آئے مہمان کو کھانے پینے کے لیے پوچھنا آدھا انکار ہے، بغیر پوچھے جو کچھ دستیاب ہو سامنے رکھیں، اس سے گھر میں برکت بھی آئے گی اور اللہ بھی خوب راضی ہوگا انشاءاللہ۔ ایک نسل کی جہالت دوسرے نسل کی روایت اور تیسرے نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی کے درمیان فرق کا نام غم ہے۔ میری زندگی کی نیک کمائی درود شریف ہے، ماشاءاللہ۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا ہے۔ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہوتی ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کیونکہ تم کسی سے ڈرتے نہیں ہو، لیکن اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ ہر مرد کی بیوی اس کے لیے ہیرے کی طرح ہے اور دوسری عورتیں لوہا ہیں، تو پھر وہ شخص عقل مند کیسے ہو سکتا ہے جو ہیرے کو چھوڑ کر لوہے کے پیچھے بھاگے؟ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کو تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی، اور اچھی بات بتانا بھی ایک صدقہ ہے۔ عورت کو ایک لمحے کے لیے بھی محبت کا احساس ملے تو وہ اس لمحے میں قید ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے،
اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔